آج سے لگ بھگ 6 کروڑ سال پہلے ہماری زمین پر بہت بڑے ڈائنوسارز کا راج تھا۔ ان ڈائنوسارز نے ہماری دنیا پر چند سو یا چند ہزار سال تک نہیں بلکہ پورے 18 کروڑ سالوں تک راج کیا۔ وہ چلتے تھے جہاں ہم چل رہے ہیں، اسی فضا اور انوائرمنٹ میں سانسیں لیں جہاں ہم سانس لے رہے ہیں، بڑی بڑی خونخوار لڑائیاں لڑیں۔ یہ ڈائنوسارز اتنے قدآور تھے کہ بلڈنگ سے بھی اونچے ہوتے تھے۔ ان کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ 90 کلومیٹر پر آور سے بھی تیز دوڑتے تھے۔ اگر یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ یہ جانور واقعی میں دل دہلا دینے والے تھے۔ لیکن پھر ایک دن اچانک ایسا کیا ہوا کہ اس دھرتی سے ڈائنوسارز کا نام و نشان ہی مٹ گیا۔ اس ہاریبل انسیڈنٹ کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں اس خاص دن کو قریب سے دیکھنا ہوگا۔ آئیے جانتے ہیں ستارہ ٹی وی کی آج کی ویڈیو میں۔ دوستو، آج سے لگ بھگ 6.5 کروڑ سال پہلے سیارہ زمین پر موسم معتدل اور ایکسٹریملی پلیزنٹ تھا۔ جنگلات لمبے لمبے پیڑ پودوں اور جڑی بوٹیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ انہی گھنے جنگلات کے بیچوں بیچ دیوہیکل ڈائنوسارز آزادی سے گھومتے پھرتے تھے۔ ڈائنوسارز کی کچھ اقسام تو ایسی تھیں جو اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتی تھیں۔ زمین پر آرام سے رہتے ان ڈائنوسارز کی قسمت کا فیصلہ آج سے کروڑوں سال پہلے ہی ہو چکا تھا۔ دراصل جب یہ بڑے بڑے جاندار زمین پر مزے سے رہ رہے تھے تو ماؤنٹ ایورسٹ سائز جتنا ایک ایسٹیرائڈ سیدھا زمین کی ڈائریکشن میں بڑھ رہا تھا۔ ارتھ کے گریویٹیشنل فیلڈ میں انٹر ہوتے ہی اس کی رفتار کئی گنا بڑھ گئی۔ زمین کے ایٹماسفیئر پہنچتے ہی یہ ایسٹیرائڈ آگ کے بڑے گولے میں کنورٹ ہو گیا اور زمین کی سرفس سے ٹکرا گیا۔ اس ہائی سپیڈ ٹکراؤ سے 1500 کلومیٹر کے ریڈیس میں موجود ہر چیز انسٹنٹلی بھاپ بن کر اڑ گئی۔ یہ کولیجن اتنا شدید تھا کہ اس ٹکر سے 180 کلومیٹر چوڑا اور 20 کلومیٹر گہرا گڑھا پڑ گیا اور یہاں سے دھول کے بادل چاروں طرف چھا گئے۔ زمین کا لاکھوں ٹن میٹر آسمان پر پھیل گیا۔ اس ٹکراؤ کے کچھ ہی لمحوں بعد سیکوینس آف ایونٹس سٹارٹ ہو گئے جس سے ہر طرف خوفناک تباہی پھیلنے لگی۔ سمندروں میں سونامی اور اونچی لہروں نے زمین پر موجود زندگی کو بری طرح ڈیمیج کیا۔ اسی طرح فوریسٹ فائرز، ہائی انٹینسٹی ارتھ اور ایسڈ رین نے رہی سہی کسر نکال دی۔ دنیا میں رہنے والے چھوٹے سے چھوٹے جانور سے لے کر بڑے بڑے ڈائنوسارز تک ہر جاندار اپنی جان بچانے کے لیے یہاں وہاں بھاگ رہا تھا۔ ایسٹیرائڈ کے زمین سے ٹکرانے کے کچھ ہی گھنٹوں بعد دنیا کے تقریباً 75% تک جاندار پوری طرح ایکسٹنکٹ ہو چکے تھے۔ یہ ایسٹیرائڈ جس نے ہر طرف قیامت برپا کر دی تھی، اس کا سائز لگ بھگ 10 کلومیٹر کے ایریا جتنا تھا۔ بلاسٹ میں پیدا ہوئی ہیٹ سے جنگلوں میں موجود درخت فوراً سوکھ جاتے ہیں اور فوریسٹ فائر سارے علاقوں کو کور کر لیتی ہے۔ دوسری طرف امپیکٹ سے پیدا ہونے والی شاک ویوز اتنی خطرناک تھیں کہ ڈائنوسارز انسٹنٹلی بھاپ میں بدل جاتے ہیں۔ اس امپیکٹ کے ڈائریکٹ کانٹیکٹ میں آنے والے تمام جاندار ودن سیکنڈز ختم ہو جاتے ہیں۔ لیکن سٹل زمین کے دوسرے حصے میں بہت سارے ڈائنوسارز اور باقی جنگلی جانور زندہ تھے جہاں ابھی بلاسٹ کا اثر نہیں پہنچا تھا۔ لیکن افسوس، تباہی کا اصل منظر ابھی شروع ہونے والا تھا۔ دراصل اب تباہی کا ایک چین ری ایکشن سٹارٹ ہو چکا تھا۔ وہ لاکھوں ٹن ملبہ جو بلاسٹ کی صورت میں آسمان کی طرف گیا تھا، وہ اب پوری زمین پر آگ کی بارش بن کر قہر برسا رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی زوردار آندھیوں اور جھکڑ کا طوفان 6000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے زمین کی دوسری طرف موت لے کر آ رہا تھا۔ گرد اور آگ کا یہ طوفان کئی کلومیٹر موٹے بادلوں کی صورت میں نمودار ہوا اور زمین پر موجود ڈائنوسارز کے علاوہ آسمان پر اڑتے ڈائنوسارز کو بھی ختم کر دیا۔ ایسٹیرائڈ بلاسٹ کے نتیجے میں ہونے والے تمام سیکوینس آف ایونٹس کے دوران آلموسٹ 15 ٹریلین ٹنز آف ایش اینڈ ڈسٹ ہوا میں مکس ہو چکا تھا۔ اس سارے پروسیس سے سن پوری طرح بلاک ہو چکا تھا۔ تمام وہ پلانٹس جو فوٹوسنتھسس پروسیس سے زندہ تھے وہ آہستہ آہستہ مرنے لگے اور اس سے پورا فوڈ چین کولیپس کر گیا۔ تقریباً 90% جاندار کا پوری طرح خاتمہ ہو چکا تھا، لیکن کچھ ایسے جاندار جن کا ویٹ 30 کلو گرام سے کم تھا وہ ابھی بھی مرے ہوئے جانداروں کا گوشت کھا کر زندہ تھے۔ لیکن کچھ سالوں بعد جب ڈسٹ پارٹیکلز اور ایشز نیچے سیٹل ہونے لگے تو دھرتی پر دوبارہ زندگی لوٹنے لگی۔ جگہ جگہ پلانٹس کے سپورز جرمینیٹ کرنا شروع ہو گئے۔
ہریالی لوٹنے لگی اور آکسیجن کی ریسٹوریشن بھی سٹارٹ ہو گئی۔ چھوٹے چھوٹے میملز اور روڈنٹس جو کسی طرح مرے ہوئے جانوروں کی لاشیں کھا کر زندہ تھے وہ بھی لوٹ آئے۔ یہاں سے ایوولوشن کا ایک نیا دور شروع ہوا اور زمین پر ایک بار پھر لائف پنپنے لگی۔ دوستو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، اور اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو ہماری باقی ویڈیوز بھی ضرور دیکھیے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ۔